إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے اس میں بسنے والی ہر چیز کو پیدا کیا، اور بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچایا اور پیغام پہنچا کر ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان اپنے منہ سے جو لفظ بھی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقررہ فرشتے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی، جھوٹی ہو یا سچی، جس قسم کی بھی وہ بات ہو، فرشتے اس بات کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر قیامت والے دن انسان کا جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو انسان پریشان ہوگا کہ اس میں
کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو میں نے کہی ہو اور اس میں نہ لکھی ہو۔ اس میں تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے اپنی زبان سے ادا کی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرتا ہے تو وہ ایسی بات ادا کرے کہ اس کی بات کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات ادا کرے جس بات کا کسی شخص کو کوئی فائدہ بھی ہو، وگرنہ خاموش رہے۔ اگر بات کرنی ہے تو کوئی ایسی بات کرے کہ آپ کی بات سے وہ شخص فائدہ اٹھائے، وگرنہ آپ خاموش رہیں۔ حدیث میں خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں کہ آپ کسی شخص کے علم میں اضافہ کریں، کوئی اچھی بات کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی ایسی بات کہیں جس پر کوئی شخص عمل کرنے لگ جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سے کون سا شخص افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کہ زبان ایسے ایسے زخم دیتی ہے کہ اس سے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ دار آپس میں تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا جملہ ادا کر بیٹھتے ہیں انسان کہ لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ یہ زبان انسانوں کو آپس میں لڑوا کر شیطان کو خوش کر دیتی ہے۔ شیطان کا یہ ہتھیار ہے کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں میں آپس میں دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ زبان جو اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، جو اس کی ضمانت دے دے کہ اسے کنٹرول میں کر لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور نمبر دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے، کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، الم نجعل اللہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے اسے دو موتی جیسی آنکھیں نہیں دی اور ہم نے انسان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ آپ اس شخص سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے، اس شخص سے پوچھیں وہ کتنا اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے۔ اسی طرح
کچھ لوگ جو اس زبان سے محروم ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ زبان عطا کرے، وہ اس کے ذریعے دین کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلائیں۔ یہ زبان ہم لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ ہم اس زبان کو مختلف گناہوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر دو شخص ہیں اور دونوں کے پاس ایک ڈالر ہے اور وہ شخص آپس میں وہ ڈالر تبدیل کر لیتے ہیں، وہ اپنا ڈالر اس کو دے دیتا ہے اور دوسرا شخص اپنا ڈالر اس کو دے دیتا ہے، تو ان دونوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جواب ملا، ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اپنا ایک ڈالر اس کو دے دیا اور اس نے اس کو دے دیا، ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ انگریز کہتا ہے، اور ان دونوں کے پاس اگر ایک اچھا مشورہ ہو، وہ اپنا مشورہ اس شخص کو دے دے اور دوسرا شخص اپنا مشورہ اس شخص کو دے دے، تو ان دونوں شخص کے پاس دو مشورے ہو جائیں گے، دو اچھی باتیں ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر انسان آپس میں کوئی اچھی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو اس سے آپس میں ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کرنی ہے تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، کہ جس شخص نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب کہ اس زبان کے ذریعے جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہم اس زبان کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہونٹ دیے ہیں، دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیے ہیں، ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو دی ہے، لیکن یہ زبان ایک دی ہے۔ کیوں کہ ہم اس کا کم استعمال کریں، سنیں زیادہ لیکن بولیں کم، پہلے تولو پھر بولو۔ تو وہ یہی ہے کہ جو شخص کامیاب ہو، جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازمی پکڑو، کیوں نہ کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی جب سچا، ہر وقت سچ بولنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر معاملات میں سچ بولے، کاروبار میں سچ بولے، جو بھی معاملات ہوں، اگر انسان ہر معاملے میں سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔
کہ मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। वो 3 निशानियां कौन सी हैं? नंबर 1 कि जब वो कोई बात करता है तो झूठ बोलता है। जब भी आप किसी मुनाफिक से कोई बात पूछेंगे तो वो झूठ बोलेगा। हदीस में ये मुनाफिक की निशानी बयान की गई है। और जब उससे कोई वादा लिया जाता है तो वो वादा खिलाफी करता है। ये भी मुनाफिक की निशानी है। और नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो वो अमानत में ख़यानत करता है। ये 3 निशानियां मुनाफिक की बयान की गई हैं, जिसमें एक ये भी बयान किया गया है कि जो शख्स झूठ बोलता है उसका शुमार मुनाफिक में से किया गया है, क्योंकि ये मुनाफिक की निशानी है कि जब भी आप उससे कोई गुफ्तगू करेंगे तो वो आपसे झूठ बोलेगा। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहो और सच बोलो कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर बात पर नज़र रखे हुए है। जो अमल तुम कर रहे हो अल्लाह ताला की उस पर नज़र है, और जो तुम जुबान से अदा कर रहे हो वो सब लिखा जा रहा है। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा यनफ़उस्सादिकीना सिद्क़ुहुम। ये दिन है कि सच्चे बंदों का उनका सच काम आएगा। क़यामत के दिन सच्चे बंदों का सच काम आएगा। जो सच्चे लोग होंगे वो कामयाब हो जाएंगे उस दिन। मुतलक झूठ जो हम आपस में बोलते हैं वो बोलना हराम है, लेकिन जो हम किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं वो हमारे लिए हलाकत का बाइस है। कि हम किसी शख्स को हंसाने के लिए किसी दूसरे शख्स का मजाक उड़ाएं तो ये हमारे लिए हलाकत का बाइस है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िब। कि बिलाशुबा अल्लाह ताला उस शख्स को राह नहीं दिखाता, उस शख्स को सीधी राह नहीं दिखाता जो झूठा है, जो झूठ बोलता है। अल्लाह ताला उसको सीधी राह की रहनुमाई नहीं करता। जब आप सच्चे होंगे, सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला अपने रास्ते की रहनुमाई करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो शख्स झूठा नहीं जो लोगों के दरमियान सुलह करवाए और अच्छी बात कहे और अच्छी बात पहुंचाए। जब दो मुसलमान भाई आपस में नाराज हों, जो दो मुसलमान भाई आपस में लड़े हुए हैं, आप उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए अगर कोई झूठ बोलते हैं तो वो झूठ शुमार नहीं होगा। उम्मे कुलसूम से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दो लोगों के दरमियान सुलह करवाए झूठ बोले वो झूठा नहीं। अगर आप एक शख्स के पास जाते हैं जिसकी उससे लड़ाई है और आप उस शख्स के पास जाकर उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जिससे आपकी लड़ाई है वो तो आपके बारे में अच्छी बातें कहता है, वो आपका अच्छा गुमान रखता है, आपके बारे में अच्छा जिक्र करता है। इस तरह जब आप उससे बात करेंगे तो उस शख्स के दिल में अपने दूसरे भाई के लिए नरमी पैदा होगी। वो भी कोशिश करेगा कि मैं तो इससे नाराज़ हूँ, अपने दिल में इसके लिए मैंने दुश्मनी रखी हुई है, लेकिन वो लोगों के दरमियान मेरे लिए अच्छी बातें कर रहा है, मेरा अच्छा जिक्र कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं उससे सलाम में पहल करूं, उससे बातचीत करूं,
उसके लिए दुआ करूं और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, फिर आप इसी तरह उसी दूसरे शख्स के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि फलां शख्स जिससे आप नाराज़ हैं वो आपके बारे में अच्छा गुमान रखता है, अब आपका अच्छा जिक्र करता है। इस तरह दोनों के दरमियान में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो कल तक लड़े हुए थे, आपके इस अमल की वजह से वो दोनों आपस में मिलना जुलना पसंद करेंगे, आपस में दोस्ती रखना पसंद करेंगे। इस अमल से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। जो शख्स दो मुसलमानों को मिलाता है, जब जो दो शख्स के दरमियान सुलह करवाता है, शैतान का तो काम ही ये है कि वो आपस में लड़वा कर तबाही और बर्बादी का बाइस बने। आपस में चाहता है कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो जाए किसी तरह। इसी तरह जब दो दोस्त अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो कोशिश करता है कि इन दोनों के दरमियान किसी तरह नफरत पैदा की जाए, इन दोनों को आपस में लड़वाया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा फस्लिहु बैना अखवैकुम, कि मुसलमान आपस में भाई हैं, इनके दरमियान सुलह कायम करो। अल्लाह ताला भी हमें हुक्म देता है कि अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह कायम करो, इन दोनों को आपस में राज़ी करवाओ, दोस्तियाँ करवाओ। अल्लाह ताला इस अमल से बहुत खुश होता है। लेकिन आजकल इसके बरअक्स है। हम तो खुद ये चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स उस शख्स के साथ इतना क्यों जुड़ा हुआ है, ये इससे दूर हो जाए और मेरे करीब हो जाए। हमारी यही कोशिश होती है कि इन दोनों की आपस में किसी तरह लड़ाई हो जाए, और हम करते भी हैं कोशिश कि हम उस शख्स के पास जाके फलां के मुतालिक कोई ऐसी बात कह देते हैं, कोई ऐसा झूठ बोल देते हैं कि वो उस बात की तस्दीक करे बिना अपने फलां दोस्त से नाराज़ हो जाता है, उससे दूरी इख्तियार कर लेता है, और फिर इस तरह बात दुश्मनी तक पहुंच जाती है। हम तस्दीक करे बिना ऐसे ही जो हमारे पास खबर लेकर आया उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जिसके साथ हम इतने अरसे से रह रहे हैं, जो हमारा दोस्त है, उसकी बात हम सुनते ही नहीं हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो दो दोस्तों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी पैदा करता है। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें लोगों को आपस में मिलवाएं। जो दो दोस्त, जो दो मुसलमान भाई आपस में नाराज़ हैं, कोशिश करें हम किसी तरह उनको आपस में मिलवा दें, उनकी सुलह करवाएं। भले आप उन दोनों को झूठ बोल कर भी अगर राज़ी करते हैं तो ये आपके नामे अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आपके लिए एक अजर का बाइस बनेगा। अगर कोई जालिम शख्स किसी का माल छीनता है, किसी साथ बुरा करता है, तो वहाँ पर भी इसी तरह झूठ बोलने के लिए कुछ सहारा लिया गया है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात पर किया था कि जालिम शख्स के आगे 3 मरतबा कोई ऐसी बात कही थी, जैसा कि वो बादशाह जब उनकी बीवी को पकड़ लिया था तो उन्होंने कहा ये मेरी बहन है तो वो बहन थी। मुसलमानों का आपस में रिश्ता बहन का ही है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन उनकी बीवी थी। कहने वाला बात कुछ और कहे और समझने वाला कुछ और समझे, इस तरह कुछ मकामात पर किया है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हिजरत के सफ़र में उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, तो उन्होंने फरमाया हाज़ा रजुल यहदिनी सबील, यह आदमी मुझे रास्ता बताता है, ये शख्स मुझे रास्ता बताने वाला है। तो कुछ मकामात पर जब आपको खौफ हो किसी जालिम के आगे, आप इस तरह कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद करता है। इरशाद बारी ताला है क़ाल अल्लाहु
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سچ بولنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ سچے مسلمان جو صحیح معنوں میں صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ لیجئے ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں پر مٹی مٹی تھی، اس کی آواز کی گونج سنائی دیتی تھی مگر اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اسلام کے متعلق مجھے بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ تو پھر اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور عمل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہو نفل ادا کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے کہا ان کے علاوہ اور کوئی روزے بھی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں، تم رکھنا چاہو تو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور کچھ عمل بھی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ ہے، جو تم خرچ کرنا چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس عمل میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا، کہ جو عمل مجھے بتائے گئے ہیں میں ان پر عمل کرتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں سچا بن کے رہنا چاہیے کہ جو ہم پر 5 وقت میں نماز فرض کی گئی ہے کوشش کریں کہ ہم وہ 5 وقت کی نماز تو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کا اور 5 وقت کا نمازی بننے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو عمل ہمیں بتائے ہیں، جو جو علم میں ہیں ہمارے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو آپس میں لڑوا کر تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس پریشانی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے قرضے اپنی غیبی مدد سے اتار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص تھے، دو بھائی تھے، جو ان میں سے ایک شخص 5 وقت کا نمازی، نیک، مختلف قسم کے عمل کرنے والا، روزے رکھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، بہت نیک اور متقی تھا، اور دوسرا بھائی گناہوں میں لت پت تھا. جو نیک بھائی تھا وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہتا، نماز کی دعوت دیتا، مختلف کام کی دعوت دیتا، ایسے ہی مختلف وقفے سے اپنے بھائی کو سمجھاتا، لیکن اس کا بھائی نہیں سمجھتا، وہ اسی طرح گناہوں میں لگا رہتا. پھر ایک دن تنگ آ کر وہ غصے میں اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. جب وہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھتا ہے جو نیک تھا، صالح تھا، کہ تو کون ہے جو میری قسم اٹھا کر کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. میں تو غفور الرحیم ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے اس جملے کی وجہ سے وہ جنت کے کنارے پہ تھا تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا شخص جو گناہوں میں لت پت تھا وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ جہنم کے کنارے پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو ہم کبھی اپنی زبان سے، اپنے عمل کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث زحمت بن جاتے ہیں، رحمت بننے کی بجائے. تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ادا کریں کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، کوئی شخص اس پر عمل کرنے لگ جائے. تو اس لیے انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرے تو وہ خیال سے ادا کرے کہ وہ اپنی زبان سے کیا لفظ ادا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہا. جب انسان اپنی زبان پر قابو رکھے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. آج کل اس کے برعکس ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں، باہر پورا دن ہوٹلوں پہ آگے پیچھے ادھر گزار دیتے ہیں دوستوں میں، اور پھر جب ہم باہر نکلتے ہیں پھر مختلف قسم کی غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں، اسی طرح کے بہت سارے گناہ اس زبان سے ہم کرتے ہیں. اسی لیے جب انسان اپنے گھر میں ہوگا، خاموش ہوگا، اپنے کام میں مصروف ہوگا. حدیث میں ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھ اور گھر سے نہ نکل، اور جو تو نے گناہ کیے ہیں ان پر آنسو بہا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो लोग फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को नेक और साले औलाद दे जो लोग परेशान हैं, औलाद से महरूम है, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनके वालिदैन के लिए उनकी औलाद को सदका जारिया और नेक और साले बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल